عمران خان نے اپنی بہنوں کو زہر دیے جانے کے حوالے سے آج ملاقات میں کیا کہا؟ کل بہنوں سے ملاقات کا نہ ہونا اور آج روکے جانے کے بعد ملاقات کا حوال علیمہ خانم نے کیا بتایا ہے؟ کیا بیرسٹر گوہر اور وکلاء پر عمران خان نے عدم اعتماد کر دیا ہے؟ ایک طرف قیادت کی مفاہمت کی پالیسی اور دوسری جانب سوشل میڈیا ٹیم کی مزاحمتی پالیسی کیا نتیجہ نکالے گی؟ حکومت نے فیک نیوز دینے والوں کے خلاف کیا ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کیا فیک نیوز کے ضمن میں اب گرفتار کیے جائیں گے؟ 9 مئی کے کیسز کا آج بڑا فیصلہ کیا آیا ہے؟ مریم نواز نے کسے دہشت گرد قرار دے کر ختم کرنے کا کہا ہے؟ عمران خان کا آخری کارڈ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں۔ کلیم عاجز کا لکھا ہوا ہے، ہم کو تو خیر پہنچنا تھا جہاں تک پہنچے، جو ہمیں روک رہے تھے وہ کہاں تک پہنچے، فصل گل تک رہے یاد دور خزاں تک پہنچے، بات جب نکلی ہے منہ سے تو جہاں تک پہنچے، مجھ کو رہنے دو میرے درد کی لذت میں خاموش، یہ وہ افسانہ نہیں ہے جو زباں تک پہنچے، منزل دار و رسن بھی ہے رخ و زلف کے بعد، دیکھیے شوق ہمیں لے کے کہاں تک پہنچے، ترجمہ اپنا بنایا ہے مجھے رندوں نے، کاش آواز میری پیر مغاں تک پہنچے۔ ناظرین، آغاز میں اٹھائے گئے تمام تر سوالوں کا احاطہ اسی ویلاگ کے اندر کیا جائے گا۔ کل بانی پاکستان تحریک انصاف سے ان کے وکلاء کی ٹیم نے ملاقات کی اور ان کی وکلاء کی ٹیم میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے۔ بیرسٹر گوہر نے کل جو آکے گفتگو کی اس سے یوں تاثر ملا کہ پاکستان تحریک انصاف مفاہمت کی پالیسی اپنانا چاہتی ہے۔ گزشتہ دنوں میں جو مزاحمتی پالیسی کا اشارہ دیا جا رہا تھا، سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے باتیں کی جا رہی تھیں، اس کو رد کیا بیرسٹر گوہر کی گفتگو نے۔ اور کل علیمہ خانم اپنی 2 بہنوں کے ساتھ وہ ملاقات کے لیے جانا چاہتی تھیں، لیکن ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ آج پھر ملاقات کے لیے پہنچی اور علیمہ خانم نے ملاقات کرنے کے بعد آ کے جو میڈیا سے گفتگو کی اس میں آج کا احوال بیان کیا ہے، جو کل کی گئی گفتگو سے کسی حد تک مختلف دکھائی دیتا تھا۔ علیمہ خانم نے پہلے تو یہ بتایا کہ آج جب ہم ملاقات کے لیے جانے والے تھے تو 2 کلومیٹر پیچھے ہی ایک ٹرک روکا ہوا تھا، اسی کے قریب ہمیں روک دیا گیا، ہمیں آگے نہیں جانے دیا گیا، جبکہ 2 طرفہ ٹریفک جو تھی وہ بحال تھی، ہم آگے جانے کے لیے بار بار مصر تھے لیکن ہمیں وہیں پر رکا گیا، اور اسی دوران جج صاحب جو تھے ان کی گاڑی کا پروٹوکول جو تھا وہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو ہم نے بیچ میں گاڑی لگائی اور ہم یوں اڈیالہ جیل گئے اور آج جا کے ملاقات کی۔ سب سے پہلے انہوں نے ان باتوں کے اوپر کہ جن باتوں کے حوالے سے گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر بھرمار تھی کہ عمران خان صاحب کو زہر دیا گیا ہے یا ان کی جو حالت ہے وہ تشویشناک بتائی جاتی ہے یا ان کو کسی اور جگہ منتقل کیا گیا، تو انہوں نے جب یہ عمران خان صاحب سے گوش گزار کی یہ ساری چیزیں، تو جواباً علیمہ خانم نے بتایا کہ عمران خان صاحب ہنسے، مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، ایسا تو کچھ نہیں۔ یہ علیمہ خانم کی زبانی آج پہنچا، یعنی اس سے یہ تاثر ملا کہ پچھلے دنوں جو خبریں سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی تھیں وہ میرے اسی بیان کا حصہ تھیں جو میں نے کہا تھا کہ یہ پریشر ٹیکٹک کے طور پہ یہ تمام تر چیزیں اپنائی جائیں گی، جس کا نتیجہ آخرکار ملاقات کے اختتام پہ آپ کو سامنے آ جائے گا کہ ملاقات کے اختتام پہ ایسی باتیں جو ہیں منظر عام پہ آ جائیں گی جو تردید کر رہی ہوں گی ان تمام خبروں کی جو پچھلے دنوں میں چل رہی تھی۔ پھر علیمہ خانم نے آج ایک اور بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ جب تمام تر صورتحال عمران خان صاحب کی گوش گزار کی کہ احتجاج کے موقع کے اوپر کیا ہوا، کون ڈی چوک جانا چاہتا تھا، وہاں پر کیا ہوا، واپسی پر کیا ہوا، تو اس پر وہ شوق کے اندر تھے، حیرت زدہ تھے، اور انہوں نے کہا اچھا ایسا ہوا۔ جس کے بعد آپ نے آج کے دن یہ بھی دیکھا ہوگا کہ خبریں یہ سننے کو ملیں کہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر کے اوپر یا دیگر لوگوں کے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شاید ان کے علم میں نہیں ہے چیزیں، یا ان کی کیپیبلٹی سے باہر ہیں، ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈیل کر سکے بیرسٹر گوہر کے بارے میں جو باتیں چل رہی تھیں۔ تو یہ علیمہ خانم کی اس تقریر سے یا اس گفتگو سے اخذ کیا گیا مواد ہے۔ علیمہ خانم نے آج ایسی گفتگو نہیں کی، نہ ہی کیٹیگوریکلی یہ بات کی کہ انہوں نے قیادت کے اوپر عدم اعتماد کیا۔ انہوں نے آ کے یہ کہا
کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ اس چیز کو اجاگر کیا جائے. ہم اپنی اس تحریک کو جاری رکھیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ اس معاملے کو لے کے جائیں, دونوں ایوانوں میں معاملات کو لے کے جائیں, اور اس تحریک کو اگر مضبوط کرنا ہے تو قانونی منظرنامے کے اوپر بھی مضبوط کیجئے اور اپنا موقف بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی رکھیے. اس میں کہیں یہ بات نہیں ہوئی کہ انہوں نے عدم اعتماد کیا, لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ جہاں پر وہ شوق میں تھے تو اس کا مطلب یہ کہ کل جو انہیں حقائق پیش کیے گئے تھے وہ حقائق اصل نہیں تھے اور ان سے حقائق جو ہیں وہ مخفی رکھے گئے ہیں. تو وہ جو خفیہ رکھے گئے حقائق ہیں وہ آج ہم نے جا کے انہیں بتائے. پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر آواز بلند کرو, تو ہم نے یہ کہا کہ آواز بلند کرنے نہیں دی جاتی, یہ حلیمہ خانم نے کہا. تو اس سے وہ پورا نیریٹو اخذ کیا گیا ہے کہ یہ دراصل ہو کیا رہا ہے. تو پھر اس ضمن کے اندر جب ان سے بات ہوئی کہ بشریٰ بی بی نے لیڈ کیا تو کیا بشریٰ بی بی نے صحیح لیڈ کیا, تو انہوں نے کہا جی ہاں صحیح لیڈ کیا. تو اس سے وہ تاثر کہ بہنوں کا اور بھابھی کا آپس میں کوئی معاملہ چل رہا ہے تو وہ بھی آج حلیمہ خانم نے رد کیا ہے. لیکن اس ضمن کے اندر وہ ایک اور بات کر گئی ہیں. وہ بات ہے کہ عمران خان نے یہ کہا کہ میرے پاس آخری لاسٹ کارڈ موجود ہے, اس کا آپشن موجود ہے, لیکن وہ ابھی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. یعنی انہوں نے بہنوں کو بھی نہیں بتایا, انہوں نے ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو بھی نہیں بتایا, وہ کسی اور کو نہیں بتا رہے. وہ کہتے ہیں ابھی وقت اس کا نہیں ہے, لیکن جب وقت آئے گا تو اس آخری کارڈ کو استعمال کیا جائے گا. اب گفت و شنید آپ کو آخری کارڈ کے اوپر سنائی دے گی کہ وہ آخری کارڈ ہے کیا. وہ آخری کارڈ کیا بات چیت کا دروازہ کھولنے کا ہے کہ ماضی قریب کے اندر جو بات چیت کے حوالے سے پیش رفت جاری تھی اسی کی طرف دوبارہ رجوع کرنے کا ہے, یا تمام تر لیڈرشپ کو تبدیل کرنے کا ہے. جو مفاہمت اپنا رہی ہے تو مفاہمت کی بجائے مزاحمت کی پالیسی اپنائی جائے گی, یا پھر وہ آخری کارڈ جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں قیاس آرائیاں یہ تھی کہ ٹیبل کے اوپر یہ چیزیں رکھی گئیں جس سے عمران خان نے انکار کر دیا, کیا اس کو اپنانے کا ہے, یا پھر بین الاقوامی سطح کے اوپر منظرنامہ پھر سے وہ ریویل کرنے کا ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قیادت جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے جس میں علی محمد خان ہے, بیرسٹر گوہر ہیں, اسد کیسر ہے, عمر ایوب ہیں, یہ جو سارے یہ لوگ ہیں, یہ جو ہیں یہ مفاہمت کی پالیسی اپنا رہے ہیں, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر مزاحمت کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے. ایک طرف سے آگے بیان کچھ اور دیا جاتا ہے, دوسری طرف سے بیان کچھ اور ہے. وہ جو بیان دیا گیا ہے تو دوسری طرف جو مزاحمت والا بیان دیتے ہیں, کیا جب وہ ملاقات کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں بتاتے کہ مفاہمت والی پالیسی اپنائی گئی تھی, یا پھر دونوں محاذوں کے اوپر الگ الگ اسٹریٹجی رکھی گئی ہے, یا پھر کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہا ہے یا ہاتھ کر رہا ہے بانی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ وہ ادھر سے ملاقات کرنے کے بعد وہ پالیسی اپناتا ہے, دوسری طرف سے سوشل میڈیا سے پالیسی جو اپنائی جاتی ہے یا وہاں پر جو ٹویٹس کی جاتی ہیں یا وہاں پر جو بیانات دیے جاتے ہیں یا باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو بیانات دیتے ہیں یہ یکسر مختلف ہیں اور اس کے نتائج بھی مختلف نکلیں گے. کیا یہ پالیسی کا حصہ ہے؟ یہ ڈبل گیم بانی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہے. دوسری بات بین الاقوامی سطح کے اوپر جو روابط رکھنے کی ہے, اس میں واشنگٹن پوسٹ نے ایک اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک مشورہ دیا گیا ہے ایک کالم کے ذریعے. وہ مشورہ یہ تھا کہ عمران خان کے بارے میں بات کرنا یا اس کے ساتھ تعلقات بحال کرنا یا اس کو آگے لے کے چلنا یہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہوگا, کہ وہ شخص جو ہے وہ طالبان کا حمایتی تھا, وہ شخص امریکہ کے بارے میں جو ہے ایبسولوٹلی ناٹ والا نعرہ رکھتا ہے, وہ شخص امریکہ کی پالیسی کو بھی سبوتاج کر سکتا ہے, اس شخص کے اندرونی معاملات کچھ اور ہیں تو اس کے ساتھ یہ روابط نہیں رکھنے چاہیے. اب ایک تناظر میں دیکھیں تو اس سے وہ دروازہ بند ہوتا ہے جو اگر اس پہ عمل کر لیا جائے وہ دروازہ بند ہوتا ہے کہ جو امریکہ کی مداخلت والا ہے, لیکن دوسرے تناظر میں عوامی سطح پہ دیکھا جائے تو پھر موقف مضبوط ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ ہاں اگر امریکہ عمران خان کا مخالف ہو جاتا ہے تو پھر اس سے بڑی اور بات کیا چاہیے کہ بین الاقوامی سطح پہ جو سپر پاور ہے وہ عمران خان کے مخالف ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تگڑا شخص ہے. تو یہ دونوں اطراف میں ایک طرف بینیفٹ بھی دیتا ہے اور دوسری طرف ڈسکریڈٹ کے اندر بھی یہ چیزیں آتی ہیں. لیکن اس پہ حکومتی رد عمل کیا ہوگا اور حکومتی اس وقت کی آپشنز کن کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کی گفتگو دیکھیں تو انہوں نے گفتگو جو کی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی کہ پہلے یہ باتیں جو تھیں وہ سینکڑوں ہلاکتوں کی کر رہے تھے, پھر ہلاکتیں ان کی کم ہوئیں, پھر اور کم ہوئیں, پھر یہ 12 کے اوپر آ گئے. تو انہوں نے یہ کہا کہ 2019 کی انہوں نے تصاویر اور ویڈیوز اٹھا کے شیئر کرنا شروع کر دیں کہ اگر بھاگتے ہوئے کی بشریٰ بی بی کے بھاگتے ہوئے کی ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں تو ان مرے ہوئے لوگوں کی ویڈیوز آپ کے پاس کیوں نہیں موجود. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی وہاں پر مرا ہے, کوئی بھی کسی بھی طرف سے مرا ہے, تو اس تمام تر
مرنے والوں کی جو ذمہ داری ہے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے اس شخص کے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہی دہشت گرد ہے، اس کی جماعت جو ہے وہ دہشت گردی کو پروان چڑھا رہی ہے، اور انہوں نے کہا جی دہشت گردی کا قلع کما ہونا چاہیے، یہ دہشت گرد جو ہے یہ پاکستان سے ختم ہونے چاہیے، یہ کیٹاگوریکلی مریم نواز صاحبہ نے کہا۔ دوسری طرف حکومت کے اقدامات اور مستقبل قریب کے حوالے سے کیا ہیں؟ حکومت نے جو آپ اس میں تاثر دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی کہ ماضی کی ویڈیوز اٹھا کے ڈالی گئیں، یعنی غلط خبروں کو شائع کیا گیا یا اس کا پھیلاؤ جو ہے اس کو بڑھایا گیا۔ تو حکومت نے سائبر کرائم ترمیمی بل کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیا ہے جس کے تحت فیک نیوز دینے والوں کو 5 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہوگی۔ سائبر کرائم ترمیمی بل کا ابتدائی مسودہ جو تیار ہوا ہے اس کے تحت ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کو سوشل میڈیا سے مواد بلاک کرنے یا ہٹانے کا اختیار ہوگا، اور اتھارٹی قانون نافذ کرنے والے اداروں یا کسی شخص کے خلاف مواد ہٹانے کے احکامات جاری کر سکے گی، جبکہ قانون نافذ کرنے والوں سمیت دیگر اداروں یا کسی شخص کے خلاف خبر دینے یا دہشت پھیلانے والا مواد بھی ہٹا دیا جائے گا۔ اتھارٹی کے پاس ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے سے متعلق مواد کو بھی ہٹانے کا اختیار ہوگا، اور ترمیمی بل کے تحت کسی شخص کو ڈرانے، جھوٹا الزام لگانے اور پورنوگرافی سے متعلق مواد کو بھی ہٹایا جا سکے گا، جبکہ جان بوجھ کر جھوٹی معلومات پھیلانے، خوف و ہراس اور بدگمانی پیدا کرنے والوں کو 5 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ اتھارٹی کا ایک چیئرمین اور 6 اراکین ہوں گے، جبکہ اتھارٹی کے فیصلے کے خلاف ٹریبیونل سے بھی رجوع کیا جا سکے گا۔ یہ خبر تو ہے اتھارٹی کے حوالے سے کہ اتھارٹی کا قیام عمل میں آئے گا۔ اب اس کو اگر لنک کریں، تار جوڑیں، تو وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ایک بیان سامنے رکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نوسر بازوں کی جماعت ہے، فیک ویڈیوز پھیلائی ہیں۔ خبر پہلے کیا تھی؟ فیک ویڈیوز یا فیک مواد شائع کرنے والوں کے خلاف اقدامات ہوگی۔ وزیر اطلاعات کیا کہہ رہے ہیں کہ نوسر بازوں کی جماعت ہے، فیک ویڈیوز پھیلائی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے تحریک انتشار گولی چلانے کا جھوٹا بیانیہ اپنا رہی ہے، مظاہرین پرامن نہیں تھے، مسلح ہو کر آئے تھے، پہلے اداروں کو نشانہ بناتے ہیں پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹا بیانیہ چلایا جا رہا ہے کہ گولی کیوں چلائی، گولی تو کوئی نظر نہیں آئی۔ تحریک انتشار ایک ویڈیو لے آئے جس میں ایک بھی سیدھا فائر کیا گیا ہو۔ یہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں، اب ناشوں کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں، قوم کے ساتھ مذاق کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا معیشت ترقی کر نہیں رہی، معیشت ترقی کر چکی ہے، مہنگائی 70 ماہ کی کم ترین سطح پہ آ گئی ہے، مہنگائی کا 4.8% پر آنا وزیر اعظم کی محنت ہے، سٹاک مارکیٹ 1 لاکھ پوائنٹس کراس کر چکی ہے، ہم ڈیفالٹ کے دہانے سے اس مقام تک پہنچے ہیں۔ اب اس ضمن کے اندر پہلے جہاں پر وہ باتیں تھیں کہ ایک اتھارٹی قائم ہو رہی ہے، وہ سزا اور جزا کا عمل دیکھے گی اور اس پر سزائیں ہو سکیں گی، پھر فیک نیوز کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ الزام وزیر اطلاعات نے لگایا ہے، تو اس ضمن کے اندر یہ اتھارٹی کا قیام کس کے لیے مشکل کا باعث بنے گا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر ان دو خبروں کو لنک کیا جائے، ایک خبر نہ ہو، دونوں کو لنک کریں تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ ادھر دوسری طرف یہ بھی خبر ہے کہ حکومت نے ملک میں فسادات و ہنگامہ آرائی سے نمٹنے کے لیے عالمی معیار کی انسداد فسادات فورس تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ 24 نومبر کو ہونے والے دھرنے میں فسادات کی تحقیقات کے لیے تشکیل کردہ ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس میں وزراء اور اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کو بتایا کہ موقع واردات سے اسلحہ، کارتوس کے خول اور دیگر شواہد ملے ہیں، جبکہ تمام شواہد فورنزک کے لیے بھیجے جائیں گے، اور موقع واردات پر موجود فسادیوں کی شناخت کا عمل بھی تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے، اور شناخت کے بعد تمام فسادیوں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے گا، اور ملک میں انتشار پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی پر پیش رفت کا ہفتہ وار جائزہ لیا جائے گا، اور دھرنوں میں قانون پامال کرنے والوں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی۔ یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ بیلاروس کے صدر کے پاکستان کے سرکاری دورے کے وقت وفاقی دارالحکومت پر لشکر کشی کی گئی، جو شدید شرمندگی کا باعث بنا، اور پاکستان میں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق عالمی معیار کی انسداد فسادات فورس کی تشکیل دی جائے گی، اور سیف سٹی میں فورنزک لیب شامل کر کے اسے بین الاقوامی معیار پر لایا جائے گا۔ لیب کو بین الاقوامی معیار پر لانے کے لیے تمام ضروری وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، اور اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے احتجاج اور اس کے بعد ہونے والے واقعات کی تحقیقات کے لیے ٹاسک فورس کی تشکیل دی گئی تھی۔ اب اس ضمن کے اندر جو بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے شر پسندوں کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا اور خول ملے ہیں گولیوں کے، تو اب امید یہ کہ وفاقی حکومت وہ ویڈیوز بھی منظر عام پہ لائے گی
جن ویڈیوز میں وہ شرپسند جو ہیں وہ گولیاں چلا رہے تھے، جو ساخت کا اسلحہ وہ استعمال کر رہے تھے، ان کی شکلیں کیا تھیں، اس میں سے کتنے گرفتار ہوئے، کتنے مزید گرفتار کرنے ہیں، ان کے تمام تر شواہد بھی پھر یہ ٹاسک فورس کی اس تحقیق میں منظر عام پہ آئیں گے، اور اس سے پاکستان تحریک انصاف جو موقف اپنا رہی ہے کہ ہم نے گولی نہیں چلائی، ہمارے ساتھ شرپسند نہیں تھے، ہمارے ساتھ اسلحہ موجود نہیں تھا، تو جہاں پر وزیر اطلاعات یہ کہہ رہے ہیں یا مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بھی تو ویڈیوز لے کے آئیں کہ جو ہے ان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا یا وہاں پر لاشیں تھیں، تو دوسری طرف سے پھر وفاقی حکومت بھی وہ ویڈیوز اس تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں منظر عام پہ لائے گی کہ یہ جو بیان دے رہے تھے یہ جھوٹا بیانیہ تھا، اصل میں حقائق یہ ہیں اور سچا بیانیہ یہ ہے۔ دوسری طرف انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کیس میں گرفتار 2 ریڑھی بانوں کو عدم ثبوت کی بنا پہ رہا کر دیا، اور طاہر عباس سپرہ صاحب 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار 2 ریڑھی بانوں کا کیس جو تھا وہ ان کی عدالت میں لگا۔ انہوں نے اپنے حکم نامے میں یہ کہا کہ وکیل صفائی کے مطابق ساجد الرحمان اور محمد رفیق ریڑھی چلاتے ہیں۔ دونوں افراد کو 1.5 سال بعد گرفتار کیا گیا۔ ریکارڈ کے مطابق تقریباً 50 افراد پر 10 مئی 2023 کو مقدمہ دائر کیا گیا تھا، اور ان دونوں افراد کو شریک ملزم کے بیان پہ گرفتار کیا گیا۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ پولیس ریکارڈ ملزم ساجد الرحمان اور محمد رفیق کے حوالے سے خاموش ہے، دونوں افراد کے وارنٹ جاری ہوئے، نہ گرفتاری کی کبھی کوشش کی گئی۔ عدالت نے کہا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، دونوں افراد کو کسی کردار کے بغیر گرفتار کیا گیا، اس لیے انہیں بری کیا جاتا ہے۔ آپ کو ان دنوں میں 9 مئی کے کیسز جو ہیں وہ تواتر سے لگتے ہوئے اور اس ضمن کے اندر فیصلے ہوتے دکھائی دیں گے، جو پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر بھی اثر انداز ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آخری کارڈ کیا ہوگا، دیکھنا یہ ہے کہ ٹاسک فورس کے جو رپورٹس بننی ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے، دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے اقدامات کیا ہوں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ مزاحمتی پالیسی یا مفاہمتی پالیسی چلے گی، اور پھر آخر میں دیکھنا یہ ہے کہ آخری کارڈ کی روشنی کے اندر کیا بیک ڈور ڈپلومیسی کی جو باتیں چل رہی ہیں اس میں 2 اشخاص کے نام لیے جا رہے ہیں کہ 2 اشخاص اس وقت متحرک ہیں، ایک جن کا تعلق پہلے پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا، ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون سے باہر نہیں ہوئے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت میں بھی نہیں بولتے، اور دوسری شخصیت ایک اور اہم شخصیت ہیں، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ مفاہمت کی پالیسی یا ڈائیلاگ کی پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، کیا یہ باتیں ہوا ہی رہ جائیں گی یا اس کا پھر مزید ہوا بنایا جائے گا؟ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔